نماز ہے یہ. جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پورے شریر کا یوگ کرو. یوگی یجید سمتماتمانم. صرف کھڑے نہ رہو, عبادت اس طریقے سے کرو کہ پورے شریر کی ایکسرسائز ہو جائے, پورے شریر کی کا یوگ. یہ ہے اللہ اکبر. کھڑے ہیں آپ, اللہ اکبر, رکوع میں گئے, کمر اتنی سیدھی کر لیجئے بالکل کہ پانی کا بھرا ہوا پیالہ یا برتن آپ کی پیٹھ پر رکھا جائے تو گرے نہیں. تو آج ہماری نمازوں کا تو اللہ ہی رحم کرے, رکوع بھی صحیح سے ہو نہیں پاتا کہ اڑ کے فوراً سجدے میں گھس جاتے ہیں. جبکہ رکوع ایسا ہو کہ پیٹھ بالکل ایسی ہو جائے کہ اگر پانی کا بھرا ہوا برتن رکھا جائے تو گرے نہیں. جب آپ اس طریقے سے رکوع کریں گے, انگلیاں کھلی ہوں گی, گھٹنے کو ٹائٹ طریقے سے پکڑیں گے تو یہ آپ کی پیروں کی نسوں کا کھچان ہوگا اور آپ کی یہ نسیں رگیں جام نہیں ہوں گی. آپ کا بلڈ سرکولیشن بڑھے گا, دماغ تک پہنچے گا اور آپ کو پیروں میں جو رگیں کھچتی ہیں اس کی بیماری آپ کی ختم ہوگی. لیکن آپ کو تھوڑا لمبا رکوع کرنا پڑے گا, 3 بار نہیں, سبحان رب العظیم, سبحان رب العظیم, سبحان رب العظیم نہیں, آپ کو بہت اطمینان سے پڑھنا پڑے گا ایسے رکوع کر کے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. کم سے کم یہ 3 بار پڑھیں گے, اتنی دیر میں آپ کے رگوں کی کا کھچاؤ ٹھیک ہوگا اور بلڈ سرکولیشن اچھا ہوگا. اس کے بعد آپ کہیے سمع اللہ لمن حمدہ, سبحان رب العظیم, سبحان رب العظیم, سبحان رب العظیم, سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ اکبر. یہ کوے کی چونچے مارو گے تو فائدہ نہیں ملے گا کچھ. یہ بلڈ سرکولیشن, یہ ایکسرسائز ہے. اس کے بعد اٹھیے, پھر سجدے میں جائیے, دونوں پیر آپ کے اس طریقے سے مڑے ہوئے ہوں ایسے. مان لیجئے ادھر آپ منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, قبلہ ادھر ہے, تو یہ ایسے پیر آپ کے مڑے ہوئے ہوں. یہاں سے جب رگیں کھچیں گی اور ریڑھ کی ہڈی تک پہنچتے ہوئے دماغ تک, سجدہ رکوع سے تھوڑا لمبا کیجئے. اگر آپ نے 3 مرتبہ پڑھا ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی رکوع میں, تو 5 مرتبہ کم سے کم پڑھیے سجدے میں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. رکوع کی بنسبت سجدہ تھوڑا لمبا. کیوں؟ کیونکہ سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, اور جب آپ سجدہ کریں گے تو بلڈ کا سرکولیشن آپ کے دماغ تک پہنچ جائے گا. امریکہ کا ڈاکٹر مورس لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر, جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور سجدہ لمبا کرتا ہو, ایسے آدمی کو برین ہیمبریج کی بیماری نہیں ہوتی ہے, کیونکہ بلڈ اس کے دماغ تک پہنچ جاتا ہے. نماز کے ایسے آپ کھڑے ہیں تو بلڈ آپ کے دماغ تک پہنچ تو رہا ہے, لیکن اس کی وہ پوزیشن نہیں ہے, وہ اسپیڈ نہیں ہے. جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو بلڈ پوری اسپیڈ کے ساتھ آپ کے دماغ کی ایک ایک رگ اور ایک ایک نس کو تر و تازہ کر دیتا ہے, وہاں تک پہنچ جاتا ہے بلڈ کا سرکولیشن. ایسے آدمی کو کبھی برین ہیمبریج کی بیماری نہیں ہوتی, دماغ کی نس نہیں پھٹتی. لیکن سجدہ تھوڑا لمبا ہونا چاہیے, وہ سجدہ نہیں جو ابھی رکوع کی طرح بتایا, سبحان رب العلا, سبحان رب العلا, سبحان رب العلا, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ کوئی نمازیں تھوڑی ہیں. نماز تو یہ تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتا تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے, سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے, تو سجدے میں اتنی دیر میں جاتے تھے کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ اللہ کے رسول سجدہ کرنا بھول تو نہیں گئے. اب سوچئے کتنی دیر کھڑے رہتے ہوں گے. سمع اللہ لمن حمدہ, اب کھڑے ہیں, ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی, اور بھی جو دعائیں آپ پڑھنا چاہتے تھے پڑھتے تھے, اور اس کے بعد میں سجدے میں جایا کرتے تھے.
حضرت صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی سر رکوع سے اٹھتے تھے تو ایسا سجدے میں جانے سے پہلے اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ ہمیں ڈر لگتا تھا کہیں بھول تو نہیں گئے سجدہ کرنا، کہیں بھول تو نہیں گئے، اور جب سجدے میں جاتے تھے تو اتنی دیر میں اٹھتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا تھا کہیں سجدے میں انتقال تو نہیں ہو گیا، اللہ کے رسول کہیں سجدے میں انتقال تو نہیں کر گئے۔ یہاں تھوڑا سا لمبا سجدہ ہو جائے تو مقتدی کھانستے ہیں کہیں امام سو تو نہیں گیا، یا تھوڑا سا لمبا سجدہ ہو جائے تو بڈھے کھانستے لگتے ہیں پیچھے مطلب یہ دکھانے کے لیے سوچتے کہیں امام صاحب سجدے میں سو تو نہیں گئے، ہم پڑے رہے سجدے میں۔ ہماری نمازوں کا حال، اور پھر کہتے ہیں اللہ میری سن نہیں رہا، کہاں سے سنے گا اللہ؟ جو میں سر بس سجدہ ہوا زمین پر، جو میں سر بس سجدہ ہوا زمین پر تو آسماں سے آنے لگی یہ ندا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آج ہماری نمازیں ایسی ہیں 4 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہو گئی۔ بہت بڑا احسان کر دیا اللہ تعالیٰ، ارے کم سے کم نماز تو اچھی پڑھیے۔ بندہ جب نماز میں ہوتا تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اب نماز پڑھیے تو کیسے پڑھیے؟ اللہ اکبر اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، ایسے دعا پڑھیے، یہ نہیں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ یہ کوئی دعا ہے؟ یہ آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ تو آپ کتاب کی طرح رٹ رہے ہیں، جو آپ نے یاد کر لیا وہی آپ دعا مانگی تو سے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ تم میرے گناہوں کو اتنا دور کر دے، بینی و بین خطایای، اللہ تو میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا فرما دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جتنی دوری تو نے مغرب اور مشرق کے درمیان رکھی ہے، جتنی دوری تو نے پورب اور پشچم کے درمیان رکھی ہے، اتنی دوری تو ہمارے گناہوں کے درمیان کر دے۔ آپ ایسے دعا مانگیے۔ اچھا دعا جب مانگتے ہو تو کیسے کہتے ہیں؟ اللہ میرے باپ کو ٹھیک کر دے، اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے، اللہ میری بیٹی کو اچھا رشتہ دے دے، ایسے دعا مانگتے ہو گئی؟ جب آپ دعا مانگتے ہو نماز کے بعد بھی یا کبھی تو کیسے دعا مانگتے ہو؟ اللہ میری اماں کو ٹھیک کر دے، اللہ میرے ابا کو ٹھیک کر دے، اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے، اللہ میرے پھوپھی کو ٹھیک کر دے، یہ دعا مانگتے ہو؟ ایسی تو کہتے ہو نا اے اللہ تو مجھے ہدایت دے، اے اللہ تو مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے، اللہ تو میرے والد صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تو میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ آپ ایسی تو دعا مانگتے ہو، تو نماز میں آپ ایک ساتھ کیسے پڑھتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ایسا پڑھے نماز میں نیت ماندی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ارے بھائی تم دعا مانگ رہے ہو، دعا مانگ رہے ہو، یہ کوئی دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تو نے انعام نازل کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا جن کے اوپر تیرا غیظ و غضب اور غصہ نازل ہوا۔ ایسے دعا مانگی جاتی ہے، اکیلے بھی پڑھ رہے ہیں تو ایسے ہی پڑھیے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے پڑھیں، اکیلے بھی پڑھ رہے ہو تو۔ اور رکوع میں جائیے سبحان ربی العظیم نہیں، یہ تو سب سے چھوٹی سی دعا ہے، اور جو جس کو یاد نہ ہو تو یہ دعا پڑھ لے، لیکن رکوع میں بھی مانگی اللہ سے۔ اور رکوع کی سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ رکوع اور سجدے دونوں میں پڑھی جاتی ہے دعا، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، و بحمدک تیری تعریف کے ساتھ، سبحانک اللہم ربنا، اے ہمارے رب، و بحمدک اللہم اغفر لی، تو میری مغفرت فرما، اللہ تو مجھے بخش دے۔ ایسے دعا، یہ کوئی دعا ہے؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ آپ ایسے دعا مانگ رہے ہیں؟ یہ دعا مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ تیری ذات با برکت ہے، تو پاک ہے، تیری حمد کے ساتھ اللہ تو مجھے بخش دے، یہ تو آپ دھمکی دے رہے ہیں، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔
मांगने वाला अंदाज हो। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, कोई फकीर तुम्हारे दरवाजे पे आए कहते ए जल्दी दे, दे, अल्लाह के नाम पे दे, अल्लाह के नाम पे दे, अल्लाह के, आप उसको देंगे? भगाएंगे उसको? वही फकीर, भाई मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसको कैंसर की बीमारी हो चुकी है, भाई साहब कुछ मदद कीजिए, साहब मेरे बच्चे की तरफ देखिए, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत कुछ देगा। जब वो आजिज़ी के साथ मांगेगा तो आपका दिल पसीजेगा और आप देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अच्छा लगता है जब कोई बंदा उससे मांगता है, जब कोई बंदा उसको पुकारता है। जर्जी साहब मस्जिद में जा रहे हैं, नमाज पढ़ लिए, दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह को मालूम है कि जर्जीस क्या मांगेगा, अल्लाह को तो जानता ही है, वो तो आलिमुल गैब है ही, उसको तो मालूम ही है कि मैं क्या मांगने जा रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद वो कहता मांगो। क्यों? जब मेरा बंदा मुझसे मांगता है तो मुझे अच्छा लगता है, गोया कि वो अपने आप को मेरा गुलाम और मुझे अपना मालिक मान रहा है। यकीनन वो अपने आप को फकीर और मुझे अपना मालिक, मुझे अपना दाता मान रहा है। तो मेरे भाइयों, बच्चा जब रोता है तो माँ की पिस्तान जोश भरती है, और बच्चा जब तक खेलता रहता है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। जब बच्चा रोता है तो माँ उठाती है और उसको सीने से लगाकर दूध पिलाती है, जबकि माँ को मालूम है 8 घंटे हो गए बच्चा खेल रहा है, अब भूखा होगा, लेकिन माँ फिर भी दूध नहीं पिलाती। जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ पिस्तान से नहीं लगाती। अल्लाह कहता है मुझे तो मालूम ही है कि तू क्या मांगेगा, लेकिन ऐ मेरे बंदे तू मांगता है तो मुझे अच्छा लगता है, तू मुझसे मांग, मुझसे मांग। मेरे भाइयों,